نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ایک دو ہفتوں سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ لاسٹ ٹائم ذکر ہوا تھا کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شعر افاق نظم ہے مسجد قرطبہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اصل میں شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ بڑے گہرے موضوعات کو ہمارے قلب کے اندر تک پہنچانے کی کیپبلٹی رکھتے ہیں، مطلب وہ اس طریقے سے وہ بات سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کے وجود کے اندر تک جو ہے سرایت کر جاتی ہے۔ اور یہ جو عشق کا جذبہ ہے، ظاہر بات ہے اس کو ایکسپلین تو کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے کوشش بھی کی پچھلے 2 لیکچرز میں کہ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیسے عشق حاصل کیا جا سکتا ہے، یا عشق کیسے ہم جو ہے کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ ایک جذبہ ہے، یہ صرف سمجھانے سے تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ضروری ہے کہ کچھ ہم جو اپنے شعراء ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کلام کیا ہے ان کے ذریعے سے بھی اس جذبے کو آگے سمجھانے کی کوشش کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالے سے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا شاعر عطا کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے تو اس پہ بہت کلام کیا ہے، اور ان کی بڑی بڑی نظمیں ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ تو اردو ادب میں اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو یہ 2 بڑی نظمیں ہیں اقبال کی جس کو آپ اردو ادب کی بھی بڑی نظمیں جو ہیں وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کا شمار جو ہے ایک سمجھ لیں کہ جو بھی اردو زبان میں کلام کہا گیا ہے اس کے اندر بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا مقام بہت بلند ہے۔ ہاں، اس کے اندر ضرور بحث ہوتی ہے کہ اقبال کی جو یہ 2 نظمیں ہیں مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق، ان دونوں میں سے کون سی زیادہ عظیم ہے، تو اس پہ بحث ضرور ہوتی ہے جو بھی کرٹیکس ہیں ان کے درمیان۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف یہ علامہ اقبال کے اپنے کلام میں ہی اس کا مقام اتنا بلند نہیں ہے، بلکہ اردو ادب میں بھی اس کا مقام بہت بلند ہے۔ بلکہ اگر آپ اسے کمپیریزن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں باقی زبانوں میں جو بھی کلام کہے گئے تو اس سے بھی اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ تو بہت عظیم یہ نظم ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے، اور پھر اس پہ ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اصل میں اس کے بیک ڈراپ میں ایک بہت ہی دل چیر دینے والا واقعہ ہے جس کو آج شاید ہم محسوس نہیں کر رہے۔ مطلب امت مسلمہ شاید اس وقت جو ہے وہ جو نسل چل رہی ہے انہوں نے تو غلامی میں ہی آنکھ کھولی ہے، تو ان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ ظاہر بات ہے جو ہم سے پہلے تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا، یعنی اس وقت یعنی جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں یا ان کے دور میں جو لوگ زندہ تھے، انہوں نے تو کچھ باقیات دیکھی تھی نا خلافت کی، خلافت عثمانیہ کا کچھ حصہ دیکھا تھا۔ 1914 میں جو ہے خلافت عثمانیہ کو ڈیمالش کیا گیا، ختم کیا گیا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ تو کچھ آخری حصہ ہی صحیح، چلو یہ اس دور میں ان کا گزرا کہ خلافت عثمانیہ کا ایک نام موجود ہے، مسلمانوں کی جو گلوری آف دا پاسٹ ہے اس کا ایک بڑا سمبل موجود ہے۔ تو وہ حادثہ بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا، اس لیے اس کا بہت گہرا اثر تھا ان لوگوں کے اوپر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہوئی کہ طریقیں کھڑی ہوئیں، اور جذبات بہت زیادہ تھے اس وقت مسلمانوں کے۔
کیونکہ ظاہری بات ہے 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی پوری دنیا میں، یعنی 1000 سال جو دنیا کے حاکم رہے ہوں، ان سے جب یہ حکومت چھن جائے تو اب ظاہری بات ہے اس کا اثر تو ہوگا۔ لیکن ہماری نسل کا معاملہ کیا ہے کہ یا ہماری نسل یا جو بھی اس کے بعد کے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو یہ حادثہ دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو جو ہے مار پڑ رہی ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کی گلوری آف دا پاسٹ ہے اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا ہم نے، اس لیے ہمیں کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ سرزمین جو ہے یہ مسلمانوں نے 711 عیسوی میں فتح کر لی تھی، اور 711 سے لے کر پھر 1492 تک، یعنی تقریباً 750 سال سے بھی اوپر کا زمانہ بنتا ہے جہاں مسلمانوں نے اسپین کے اندر بڑی شان سے حکومت کی۔ یعنی مسلمانوں کی جو سمجھ لیں کہ گلوری آف دا پاسٹ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اور یہاں پہ ظلم عظیم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ شکست ہوئی، بلکہ مسلمانوں کا وہاں سے نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ یعنی یا تو مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہاں سے نکل جائیں، یا پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تو بڑی ظاہری بات ہے کہ ایک دل چیر دینے والی داستان ہے۔ اب باقی جو پہ آپ دیکھیں، یعنی خاص طور پہ فلسطین وغیرہ میں تو چلو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پہ قبضہ ہے ہم غیر مسلموں کا، لیکن یہ کچھ نہ کچھ مسلمان تو ہیں نا جو کھڑے ہیں ان کے خلاف۔ ٹھیک ہے، مسجد جو اقصیٰ جو ہے، اب مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں پر وہ کچھ تو کھڑے ہیں نا مسلمان اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کو عبادت کرنے نہیں دیتے، بعض اوقات جو ہے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو وہاں سے بے دخل کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان کچھ نہ کچھ تو والی وارث ہیں نا اس مسجد کے۔ اور باقی دنیا میں جو مسلمانوں کی مسجدیں تھیں وہ تو ابھی بھی مسلمانوں کے پاس ہی ہیں، لیکن یہ خطہ سرزمین ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں سے بالکل جو ہے اس کو صاف کر دیا گیا۔ اس لیے اب وہاں پہ جو عظیم مسجد قرطبہ، اس کے لیے کھڑے ہونے والے اب کوئی نہیں ہے۔ اب وہاں مطلب اس کو مسجد کا درجہ بھی نہیں ہے حاصل، اور اس کو اب کیتھیڈرل انہوں نے بنا دیا۔ تو اس لیے وہاں جو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو ابھی تک جو ہے وہ جو مسلمانوں کا رول تھا، خاص طور پہ جو عرب مسلمان تھے، بنو امیہ کی جو ڈائنیسٹی تھی، اس کا ابھی تک اثر ہے اس کے اوپر، اس کے کلچر کے اندر ابھی تک اثرات ہیں عرب کلچر کے۔ اور میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا 2018 میں، تو واقعی ان مسجد قرطبہ کے آس پاس کی فضا آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ یار یہ آپ بادشاہی مسجد کے پاس پھر رہے ہیں، یا کسی اور بڑی مسجد کے مسجد جیسے یہ جو بلو ماسک ہے استنبول میں، اس کے آس پاس پھر رہے ہیں۔ اور ابھی یعنی لگتا ہے ایسے جیسے اذان ہوگی اور لوگ یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ نماز کے لیے چلے جائیں گے، لیکن وہی ایک حسرت ہوتی ہے کہ یار یہ کورڈوبا اسپین کے اندر، کورڈوبا کے اندر یہ مسجد موجود ہے۔ تو اب یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اشتیاق تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں، تو موقع نہیں ملتا رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ 1933 میں یہ گول میز کانفرنس تھی، 1932 میں، بعض 33 کہتے ہیں، 32 کے بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں تیسری گول میز کانفرنس تھی جو لندن میں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں گول میز کانفرنس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہ وہاں پر گئے، تو وہاں سے پھر چلے گئے پیرس سے پھر ہوتے ہوئے وہ اسپین ان کو جانے کا اتفاق ہوا۔ خیر اسپین میں ان کے لیے انویٹیشن بھی تھی، وہاں پر ایک پروفیسر آسن تھے، انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میڈرڈ یونیورسٹی میں آ کے ایک لیکچر دیں، اور انہوں نے پھر وہاں پہ ایک بڑا ہی زبردست لیکچر دیا، وہ بھی جو ہے ضرور آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، دا انٹلیکچوئل ورلڈ آف اسلام اینڈ اسپین، یہ اس کا ٹائٹل تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے وہاں پہ میڈرڈ یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیا، اور اس کے بعد پھر خوب جو ہے وہاں پر سیر و سیاحت کی، اور مختلف جو مسلمانوں کے مقامات تھے وہاں پر گئے، کورڈوبا بھی گئے، اس کے بعد گرنادا بھی گئے، تو وہاں جا کے جو مسلمانوں کی جو تعمیر یعنی جو تعمیر کے شاہکار تھے ان کو دیکھا، تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوا ان کے اوپر۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے تقریباً 3 سے 4 غالباً نظمیں ہیں جو ان کی اس کے اوپر ہیں۔ ایک تو ہسپانیہ کے نام سے انہوں نے نظم لکھی، ایک دعا ہے جس میں طارق کی دعا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر ایک مسجد قرطبہ۔ تو ہسپانیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں اپنی نظم میں کہ ہسپانیہ تو خون مسلم کا امی ہے، کہ اسپین تو جو
ہے نا، وہ خون مسلم کا امین ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، یعنی کیونکہ تیرے اوپر تو اتنے مسلمان رہے، یہاں کتنے عرصے جو ہے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری بعد سحر میں. تو اس لیے وہ بڑا گہرا اثر ان کے اوپر ہوا. 25 روزہ ان کا یہ سفر تھا وہاں کا، اور اس کے بعد شیخ محمد اکرم ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے خط لکھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاحت اندلس سے بے حد لذت گیر ہوا. وہاں دوسری نظموں کے علاوہ ایک نظم مسجد قرطبہ بھی میں نے لکھی ہے، اور الحمرا کا تو مجھ پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا، حالانکہ جو الحمرا ہے یعنی جو گرنادا کے اندر ہے، وہ واقعی وہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے. یعنی ابھی بھی جو ہے دنیا میں جو بھی وہاں جاتا ہے تو وہ بالکل ششدر رہ جاتا ہے، اتنی زبردست تعمیر ہے. میرا بھی جب جانے کا اتفاق ہوا تو واقعی اس کی جو جس طریقے سے وہاں پہ باریکی سے کام ہوا ہے نا، باریک بینی سے جو کام کیا گیا ہے، وہ ایسا کام آپ کو مسلم ورلڈ میں وہ جگہ پہ نہیں ملتا. ہاں یہ ہے کہ تاج محل وغیرہ شاید اس سے زیادہ جو ہے زیادہ وہاں پہ بہتر کام ہوا. تو بہت زبردست، بڑا ہی نفیس اور بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے، اور بہت ساری اس کے اندر کمالات ہیں جو غرناطہ کا محل ہے. لیکن آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ آیتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور بہت خیر وہ تو مسلمانوں کا کمال تھا نا، کیلیگرافی جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ تھی، تو لا غالب الا اللہ وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے. تو بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. تو اقبال کہتے ہیں لیکن کہ الحمرا کا تو مجھ پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا، حالانکہ لوگ الحمرا کے بارے میں زیادہ کہتے ہیں کہ الحمرا زیادہ خوبصورت ہے، لیکن مسجد کی زیارت نے مجھے جذبات کی ایسی رفت تک پہنچا دیا جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی. یعنی یہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا بہت گہرا اثر میرے اوپر اور اس کا واقعہ ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب اس میں 2-3 واقعات ملتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ جب وہ گئے تو تحیۃ المسجد انہوں نے پڑھنی تھی وہاں پہ، تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. تو وہاں پہ جو گارڈ تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ میں یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اذان بھی دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو الاؤڈ نہیں ہے. خیر انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اس کو کنسیڈر کر لیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب یہاں سے سارے سیاح چلے جائیں گے نا، تو رات کو شام کو جب یہاں سب لوگ نکل جائیں گے تو میں پیچھے سے بند کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے تم جو کرنا تم نے کر لینا. تو اقبال کو خیر موقع مل گیا، انہوں نے پھر اونچی آواز میں پھر اذان دی، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بے ہوش سے ہو گئے، ایک جو ہے وہ اس وقت ان کو ہوش نہیں رہا، اور جب وہ ہوش میں آئے تو ان کے جو ذہن میں خیالات تھے، اس میں ایک مسجد قرطبہ بھی تھی کہ پوری کی پوری نظم جو ہے بنی بنائی ان کے ذہن میں تھی. اور یہ اکثر اقبال کا معاملہ ہوتا تھا کہ ان کی وہ آمد ہوتی ہے نا شعراء کو، تو اسی طریقے سے ان کا معاملہ ہوتا تھا کہ اکثر ان کے گھر میں بھی ان کے سرہانے کے پاس جو ہے نا ایک پیپر پڑا ہوتا تھا، جس میں اکثر جب وہ آمد ہوتی تھی تو لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ مسجد قرطبہ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے پھر یہ نظم کہی، اور بہت زیادہ گہرا اثر ہوا. اور ان جذبات کا جو ہے آپ کو بڑا واضح اثر اس نظم میں نظر آتا ہے. تو یہ نظم جو ہے یہ جذبہ عشق سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ جذبہ عشق ہم نے سمجھا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم کے ذریعے سے کس طریقے سے ہمارے اوپر کوئی اس کا اثر پڑتا ہے. کیونکہ شعراء کے جو اس طرح شاہکار ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ضرور ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جو باطن کو جو ہے تھوڑا ہلاتے ہیں. تو اقبال کیونکہ ایک بڑی عجیب کیفیت میں ہے، اور ان کے جذبات میں کوئی بھی باطل جذبہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی جذبہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو سطوت گزشتہ ہے، جو گلوری آف دا پاسٹ اب دوبارہ زندہ ہو جائے. اور اس چیز کو جب لے کے وہاں پہ گئے تو ان کی روح تڑپ گئی. مطلب انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، اور آج جو ہے یہاں پہ ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو اس کیفیت میں پھر وہی نظر انہوں نے کہی. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. تو اب ہم ذرا اس نظم کو دیکھتے ہیں. اس نظم میں جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 7 حصے ہیں اس نظم کے. بالکل شروع میں جو ہے آغاز میں کائنات کے تکوینی نظام کو اقبال نے واضح کیا ہے، زمانے کو واضح کیا کہ زمانہ کیا شے ہے. پھر اس کے بعد نظریہ فن بیان کیا کہ وہ کیا چیز ہے. پھر نظریہ عشق بڑی تفصیل سے بیان کیا. پھر مسجد قرطبہ کے اوپر آتے ہیں، اور اس کا جو جلال و جمال ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پھر مرد مومن کی صفات بیان کرتے ہیں. پھر مسلم ہسپانیہ کی عظمت اور شوکت کو جو ہے واضح کرتے ہیں. اور پھر اندلس میں احیاء اسلام کا ایک خواب دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک لائے عمل دیتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں کام کرنا ہوگا.
تو اس لحاظ سے 7 حصے اس کے بنتے ہیں. تو شروع پہلا پارٹ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. کہ جو سلسلہ روز و شب ہے نا، یہ جسے آپ زمانہ کہہ سکتے ہیں ان سمپل ورڈز. اقبال کہتا ہے کہ زمانہ جو ہے نا وہ بڑی ہی پاورفل فورس ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی فورس ہے کہ وہ ہر کسی کو تباہ کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. یہ زمانہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ایونٹس رونما ہوتے ہیں. اب ایونٹس بڑے بڑے ایونٹس یہ زمانے کی رو میں بہہ رہے ہیں نا. کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قوم عروج پا گئی، کبھی پتہ چلتا ہے قوم زوال پذیر ہو گئی. کیونکہ زمانے کے لیے تو آپ کوئی وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے نا، کوئی ٹائم پیریڈ. زمانہ تو چلے جا رہا، یہ تو مسلسل پروسیس ہے نا یہ. تو اس زمانے نے کتنی بڑی بڑی قوموں کو ختم کر دیا، جو قوموں کو عروج بھی دیا، قوموں کو زوال سے دوچار بھی کر دیا. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایونٹس رونما ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ سب یہ زمانے کی وجہ سے ہیں، زمانے کی فلو کی وجہ سے ہیں، جو کہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اور زمانے کو اب یوں بھی دیکھیں نا، یہ ٹائم سپیس کمپلیکس ہے نا، ٹائم اینڈ سپیس کا جو ہے ایک مجموعہ ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے باقی تمام معاملات کچھ پرنسپلس کے تحت چلتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کائنات کے اندر بھی بہت سے لاز ہیں، گریویٹیشنل فورس ہے، اور جناب فورس آف اٹریکشن اینڈ ریپلجن ہے، میگنیٹک فورس ہے، اور اس کے علاوہ بڑی فورسز ہیں. یعنی پھر کائنات میں بڑے بڑے اجسام جو ہیں وہ کچھ قاعدے ضابطے کے تحت چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے. تو اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ یہ روز و شب کا سلسلہ جو ہے، یہ زمانہ جو ہے، یہ بھی اپنے کچھ لاز کے تحت چل رہا ہے. اور وہ لاز جو ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ان کو چینج نہیں کر سکتا. اور وہ ان لاز کے تحت یہ زمانہ جو ہے ایونٹس کو معرض وجود میں لے کے آتا ہے. سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، یہ جو آپ کو زندگی اور موت کا سلسلہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی سلسلہ روز و شب کی وجہ سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہاں پہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہاں پہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ہر آن جاری ہے، اور یہ زمانے کی روز چل رہی ہے. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ روز و شب ہے، بڑی خوبصورت یہ شعر ہے اقبال کا. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ریشم کے 2 دھاگے ہوتے ہیں نا، ایک سیاہ دھاگا ہے اور ایک سفید دھاگا ہے. دن سفید دھاگا ہے، رات سیاہ دھاگا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یوں اس کو ذرا امیجن کریں. اقبال نے اس طریقے سے اس کو امیجن کرایا ہے ہمیں کہ ایک سفید دھاگے کے بعد ایک کالا دھاگا بنا ہوا ہے، تو اس کے بعد ایک سفید دھاگا ہے، اور اس طریقے سے ایک بڑا لمبا دھاگا چل رہا ہے نا زمانے کا. جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، کمال ہے. یعنی اس کے اندر اب کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں سے بیان کروں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ روز و شب ہے، یہ زمانہ جو ہے، یہ چلتا جا رہا ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، بہت سی مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں، کچھ کمال پہ پہنچ رہی ہیں، کچھ ختم ہو رہی ہیں. اب جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اس کی جو صفات کا عکس کیونکہ مخلوقات پہ نظر آتا ہے. تو یہ جو سارے زمانے کی رو کی وجہ سے جو یہاں پر چیزیں بن رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، کمال تک پہنچ رہی ہیں، زوال پذیر ہو رہی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی گویا کہ قبا بنی ہوئی ہے. یعنی ذات کے اوپر جیسا کہ نا ایک قبا کی ایک صفات کی چادر ہے. وہ چادر کس سے بنی ہوئی ہے؟ وہ اس ریشم کے دھاگے سے بن رہی ہے. کیا کمال نقشہ کشی. اور فلسفیکلی دیکھا جائے تو کتنے ہی گہرے مضمون کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ وہ جو تارے حریر 2 رنگ ہے نا، اس سے وہ اس کی قبا بنی ہوئی ہے جو کہ ذات کے اوپر پڑی ہے. ہم اللہ کی ذات کو صرف اس کی صفات سے پہچان سکتے ہیں. وہ ذات اصل میں کیا ہے وہ ہمارے دسترس سے باہر ہے، لیکن صفات کا جو سارا نقشہ اقبال نے یہاں پہ کھینچا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. تو بہت زبردست. یعنی یہ زمانہ جو ہے یہ چلتا جا رہا ہے، اور یہ ساری صفات جو ہیں ان کا عکس جو یہاں پہ پڑ رہا ہے، اس سے بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے جا رہے ہیں.
سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. کہ یہی سلسلہ روز و شب جو ہے یہ گویا کہ اصل میں کیا ہے، یہ زمانہ کیا ہے، یہ ساز ازل کی فغاں ہے. وہ ازل جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا، وہاں پہ بالکل آغاز میں کیا چیز تھی؟ اللہ کا کلمہ کن تھا. یہ تھا نا، اللہ نے کہا کن ہو جا اور سب چیز ہو گئی. تو اللہ کے کلمہ کن سے یہ وجود میں آیا ہے نا یہ زمانہ، اور یہ اس کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے. گویا کہ اس کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی ہے. اس کی جو ساز چھیڑا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی گونج ہے جو سنائی دے رہی ہے، اور وہ ساز چلتا جا رہا ہے جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. اور اسی سے اللہ رب العزت جو ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ پاسبلٹیز کا سارا سسٹم چل رہا ہے. کہیں آپ کی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں، آپ کو ہر آن جو ہے کبھی بہت سی اپرچونٹی نظر آتی ہیں. بعض اوقات وہ اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں، بعض اوقات اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو بے بس کر دیں، وہاں آپ بے بس ہو جاتے ہیں. جہاں پہ آپ کو اپرچونٹیز ہیں آپ ان کو ویل کر سکتے ہیں. یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہے. قوموں کے لیے کچھ اپرچونیٹیز جو ہیں بڑھ جاتی ہیں، ترقی کرنے کے مواقع بن جاتے ہیں، اور بعض جگہ پہ اللہ کی تقدیر ایسے غالب آ جاتی ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اسے زوال سے دوچار ہونا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ زیر و بم ممکنات کے سارے سلسلے جو ہیں وہ کبھی اوپر کبھی نیچے چل رہے ہیں. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلمہ کن کی صدا ہے جس سے یہ ساز چھڑا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے. پھر اقبال کہتے ہیں کہ سب اب دیکھیں ایکسپلینیشن بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمانہ کتنی بڑی شے ہے جو اللہ نے بنایا ہے، کہ ہر چیز اس کے اندر ظہور پذیر ہو رہی ہے، اور یہ اپنے کسی پروسیس کے تحت چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. کہتے ہیں کہ لیکن اس کا اصل کام کیا ہے؟ یہ زمانہ اپنے اٹل اصولوں پر چل رہا ہے، اور یہ مجھے اور تجھے پرکھتا ہے، یہ پرکھ رہا ہے. ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اگر ہم اپنا محاسبہ نہ کریں کہ ہم نے غلطی کیوں کی ہے تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ بڑا بے رحم ہے زمانہ، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے؟ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ کمزور ہو گئے، آپ نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ بلڈوز کر کے آپ کو آگے چلا جائے گا. تو مسلسل ہمیں پرکھ رہا ہے. اقبال کہتا ہے تجھے بھی پرکھ رہا ہے، مجھے بھی پرکھ رہا ہے. سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات. سیرفی کہتے ہیں صراف، یعنی سونا پرکھنے والا جو ہوتا ہے نا، مطلب سونے کو کیا جج کرنے والا کہ سونا ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ کائنات کا سیرفی ہے، یہ کائنات کو پرکھنے والا ہے زمانہ. یہ ہر آن اس کو جج کر رہا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں ہوشیار رہنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، ورنہ آپ گئے، ورنہ آپ بچیں گے نہیں. اس کے اٹل اصول ہیں، یہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے. تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. اقبال کہتے ہیں اگر تو بھی اور میں بھی اگر ناقص رہنا تو ہمارے لیے موت ہی لکھی ہوئی ہے اس میں. آپ کے لیے کوئی نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا؟ اور اقبال ہم سے مکالمہ کر رہے ہیں، ہم جو یہ نظم پڑھ رہا ہے بندہ، تیرے شب و روز کی کیا حقیقت ہے؟ دن رات چل رہا ہے تیرے اوپر. ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. یہ تو زمانہ ہے نا، اس زمانے کی ایک مسلسل رو ہے. اس زمانے نے کیا کر دیا؟ دیکھیں پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، آج ہم زندگی گزار کے کافی حد تک بال سفید ہو گئے ہیں، کچھ عرصے بعد موت ہمارے لکھی ہوئی ہے. تو ایک زمانے کی روح ہے جو چل رہی ہے، اس میں دن اور رات نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک مسلسل پروسیس ہے جو چل رہا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کے اس اہم اصول کو وہ بیان کر رہے ہیں زمانے کے اعتبار سے کہ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر. جتنے بھی یہاں پہ کوئی بڑے بڑے ہنر کے معجزے بھی کسی نے کھڑے کر دیے ہیں نا، اپنے ہنر کی بدولت کوئی شاہکار پیدا کیے ہیں، وہ عارضی ہیں، آنی و فانی. کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات. یہ سن لو کہ اس دنیا کے اندر
جو کچھ بھی تم کام کرو گے اس کو کچھ ثبات نہیں ہے، وہ آخر کار اس نے شیٹر ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، اس کا اول، اس کا آخر، اس کا باطن، اس کا ظاہر فنا ہی فنا ہے، فنا ہی اس کا مقدر ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۔ ٹھیک ہے جی، چاہے پرانا نقش ہو یا نیا نقش ہو، اس کی منزل ایک ہی ہے، فنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شے یہاں پر وہ بنی ہے، وہ اپنے جس پروسیس سے بھی جائے گی، آخر کار اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹنی کیا ہے؟ اس نے وینش ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اب یہاں پہ اقبال کا جو پہلا بند تھا وہ کمپلیٹ ہوا، اور اس میں اقبال نے جو زمانے کو جس شان سے بیان کیا ہے کہ زمانہ بہت بڑی شے ہے، یہ کھا گیا، بڑی بڑی قوموں کو کھا گیا، بڑے بڑے سپہ سالار جو ہیں اس کے رو میں بہہ گئے، جن کو ہم جانتے بھی، نام و نشان بھی ان کے مٹ گئے۔ فرعون جیسا بادشاہ بھی ختم ہوا، نمرود جیسا بادشاہ بھی ختم ہوا، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے ہیں، قارون جیسا بڑا، جو بھی آج کل تو ہم بلینئر اور ٹریلینئر کہتے ہیں نا، تو وہ پتہ نہیں کتنے پیسے تھے اس کے پاس، ختم ہوا۔ زمانہ نہیں چھوڑتا کسی کو، بس جو بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ تھوڑا ٹائم آپ نے گزارنا ہے، اس کے بعد اس نے آپ کو فنا کرنا ہے۔ تو بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے ذہن رکھنے والے لوگ، سب کیا کیا ہے؟ زمانے نے ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ اس کو کیونکہ اقبال جس موضوع پہ آنا چاہتے ہیں نا، جس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اقبال نے یہ جو بیان کیا نا زمانے کی جو اس کا گرینجر ہے، یہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اقبال کہتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے نا زمانہ، چھوٹی چیز تو نہیں ہے یہ ٹائم سپیس کا جو بہتا ہوا ایک دریا ہے، اس کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو اس سے بھی بڑی ہے، جی، ایک چیز جو ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ کیا ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ وہ کہتے ہیں لیکن ایک ہے ایکسیپشن، کوئی ایسا نقش جس کو کسی مرد مومن نے کھڑا کیا ہو، اس کے اندر جو ہے نا رنگ ثبات دوام، یعنی اس کے اندر جو ہے ہمیشگی کا ایک یا بقا کا ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی زمانہ اس کو وینش نہیں کر پاتا۔ مرد مومن کا جو عمل ہے یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مرد مومن کا جو عمل ہے وہ باقی رہ جاتا ہے؟ مرد مومن سے مراد یہاں پر ہمارا فزیکل سیلف نہیں ہے، فزیکل سیلف تو اس زمانے نے اڑا دینا ہے، لیکن ہم نے جو نقش چھوڑے ہیں اس کو بقا حاصل ہے۔ نقش سے مراد کیا ہے؟ تو یہ بات ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا، میں نے کوئی کتاب لکھی، جیسے علامہ اقبال کا ایک کلام ہے، اس کو دوام حاصل ہوا ہے نا کہ نہیں ہوا؟ علامہ اقبال کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ان کی یہ نظم آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ انہی کا نقش ہے نا جو باقی بچا ہے۔ یا کسی نے کوئی کتاب لکھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، سید قطب شہید رحمۃ اللہ کی کتابیں آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، امام بخاری، امام مسلم کی کتابیں آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے نقوش ہیں جو باقی رہ گئے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ باقی کیوں رہے، اس پہ سوچنا ضروری ہے۔ کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ مرد خدا، یہ مرد مومن جو تھے، ان کے یہ نقوش تھے، ان کے یہ اعمال تھے جو باقی بچے، لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ یہ جو کام انہوں نے کیے تھے وہ جذبہ عشق سے کیے تھے، اور اسی لیے ان کو دوام حاصل ہوا، کیونکہ اصل حیات جو حیات ہے، زندگی ہے، اس کی بنیاد عشق ہے، اور اس پہ موت حرام ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پیشن جو ہوتا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اقبال نے وہ کیوں نقشہ کھینچا زمانے کی جو عظمت کو پیش کیا ہمارے سامنے، کہ یہ بے شک بہت بڑا عظیم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا جذبہ عطا کیا ہے جو اس سے بھی عظیم تر ہے، اور وہ ہے جذبہ عشق. دس از ہاؤ امپورٹنٹ دس از. پھر آگے وہ جو عظیم بات کہتے ہیں، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. یہ جو زمانے کی بہتی ہوئی روح ہے، یہ بہت تیز چلنے والی ہے، اور یعنی تند و سبک سیر کا مطلب ہے کہ بہت تیز ہے اور ڈیوسٹیٹنگ ہے، آگے کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. لیکن عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. وہ سیل ہوتا ہے نا، ایک ریلا ہوتا ہے سیلاب کا، لیکن عشق خود ایک سیل ہے جو اس پورے جو سیلاب ہے اس کو تھام لیتا ہے. عشق کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ زمانے کے رو کو اپنے اندر اپنے وجود میں تھام لیتا ہے. یہ اتنا پاورفل ہے عشق. اس کی اب بغیر یہ سمجھانا تھوڑا سا اس کو آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ ایک مرد مومن جب اپنے عشق سے سرشار ہو کے کام کرتا ہے تو چاہے زمانہ جو ہے وہ کتنا ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہو، آخر کار ہوتا کیا ہے کہ زمانے کو اس کے مطابق آنا پڑتا ہے. تو دیکھیں نا، اقبال نے تو اسی طرح پیش کیا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے کام کیے ہیں وہ عاشقوں نے کیے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ جو پیشنٹ لوگ تھے انہوں نے دنیا میں جو بڑے کام کیے ہیں وہ کیے ہیں. چلو آپ چھوڑ دینا، یہ موٹی باتیں تو چلو وہ سمجھ میں آ ہی سکتی ہیں، یہ جو گہری باتیں ذرا مشکل ہیں. کہ یار کافر کو بھی دیکھ لو، کسی کافر کو اب دیکھ لو جس نے پیشن سے کام کیا. فار ایگزامپل رائٹ برادرز ہیں جنہوں نے یہ فلائنگ کا معاملہ کیا تھا. اب ان سے پہلے تو کوئی فلائنگ کا نالج تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس سے پہلے فیصلہ کیا تھا نالج کا؟ جو بھی علم ایگزسٹ کرتا تھا اس کا فیصلہ یہ تھا کہ انسان اڑ نہیں سکتا. اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اڑا کے چھوڑنا ہے. یعنی زمانہ تو ان کے خلاف تھا نا، آڈز سارے ان کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو اڑا کے چھوڑنا ہے. تو ان کے پاس کیا تھا؟ جذبہ ہی تھا نا، جذبہ عشق ہی تھا. آخر کار وہ کرتے رہے ٹرائی کرتے رہے، تو اڑا کے چھوڑا. اب جب وہ انہوں نے اڑا لیا جہاز، تو اب ایک نیا نالج جنریٹ ہوا نا کہ جہاز کو کیسے بنانا ہے، کیسے اڑانا ہے. اس سے پہلے تو نالج ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق ہی نالج جنریٹ کرتے ہیں. یعنی نالج جو ایگزسٹ کرتا ہے ابھی تک وہ عاشقوں نے پیدا کیا ہے، لیکن جہاں تک پہنچا دیا ہے عاشقوں نے، اس سے آگے بھی کوئی عاشق ہی لے کے جائے گا. جہاں تک نالج ہے اگر ہم اسی پر رلائے کریں گے تو آگے نہیں جا سکیں گے. تو جذبہ عشق جو ہے وہ آخر کار انسان کو انیبل کرتا ہے کہ ہی کین گو بیونڈ وٹ ہیز بین انویلڈ، وہ آگے جاتا ہے. تو زمانہ جو ہے جذبہ عشق کو روک نہیں سکتا. سمجھ لیں یہ بڑا سمپل سی ایکسپلینیشن. اور یہ تو بات ہو رہی ہے کافر کی جس نے جذبہ عشق سے کام کیا. اب وہ تو امیجن کریں مرد مومن اگر جذبہ عشق سے سرشار ہو جائے تو کون ہے پھر جو اس کو روک سکتا ہے؟ تو پھر وہی ہوتا ہے نا کہ 313 ہیں اور وہاں 1000 ہیں. عقل تو فیصلہ دیتی ہے کہ بھئی پاسبل نہیں ہے، نہ تلواریں ہیں نہ اتنی زریں ہیں، تو چھوڑ دو. لیکن جذبہ عشق تو کہتا ہے چل چڑھو، مقابلہ کرو. اور پھر اس کے بعد بے شمار واقعات ایسے ہیں. مٹھی بھر مسلمان ہیں اور آگے پوری فوج ہے. وہ جذبہ عشق نے جو ہے ان کو ایسا انیبل کر دیا تھا کہ وہ کسی ہرڈل کو ہرڈل سمجھتے ہی نہیں تھے. تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تکوین میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. وہ کہتے ہیں کہ تم ایک زمانے کی بات کرتے ہو، عشق تو اتنی بڑی شے ہے کہ اس کی جو وہ ہے نا جنتری، اس کے اندر اس زمانے کے علاوہ اور بہت سے زمانے ہیں جن کو آپ کو نام بھی نہیں دے سکتے. مطلب عاشق اپنا زمانہ خود بناتا ہے، ہر عاشق کا اپنا زمانہ ہے.
He doesn't care about the zamana. He doesn't care about the time space complex. زمانے کی روح سے کہ اگر یہ بتا رہی ہے کہ یار تم یہ نہیں کر سکتے تو کیا عاشق مانے گا؟ عاشق کہے میرا اپنا، میں اپنا زمان و مکان خود بناؤں گا. اس لیے جتنے عاشق ہیں اتنے زمانے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی جنتری میں تو وہ زمانے ہی زمانے ہیں نا. عشق کے لیے یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ آگے پھر جو ان کی مطلب وہ سمجھ لیں کہ عشق کے اعتبار سے نا ایک کلائمیکس پہ ان کا اب کلام پہنچ رہا ہے یہاں پر. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق ایسا جذبہ ہے جسے جبرائیل علیہ السلام پہ بنتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو وہ جذبہ کیسے ملا کہ وہ فرشتوں کے سردار بنے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹاسک دیا جو اور کسی کو نہیں دیا کہ اپنے کلام کو لے کر نیچے پہنچانے کا ذریعہ بنایا. کس اور فرشتے کو یہ پرولیج ملی ہے؟ جبرائیل کو ملی ہے. تو ایسے مل گئی. کیسے ملی ہے؟ جذبہ عشق سے ملی ہے. وہ عاشق الہی ہیں. اس لیے عشق دم جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کی جو پھونک ہے یا ان کی جو بات ہے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ پرولیج حاصل ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام بیان کرتے ہیں. تو عشق سے دم جبرائیل پیدا ہوا، عشق سے دل مصطفیٰ پیدا ہوا. وہ دل جس کے اندر وہ جذبہ عشق ہی تھا نا، جس نے پوری دنیا تبدیل کر دی. ہم عشق رسول کی تو بات کرتے ہیں، میں نے اکثر ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے عشق کی بات نہیں کرتے، جس کا اقبال ذکر فرماتے ہیں. عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. تو اگر عشق نہ ہوتا تو خدا کے رسول بھی نہ ہوتے. خدا کے رسول کو خدا کا رسول کس نے بنایا؟ جذبہ عشق نے بنایا. آخر اللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محبوب ہے سب سے زیادہ بھائی؟ جذبہ عشق کی وجہ سے. اور اگر عشق نہ ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جبرائیل علیہ السلام کے اندر، تو کلام ہم تک پہنچتا؟ تو کلام ہی نہ پہنچتا. تو یعنی یہاں بیسیکلی اس کو ایڈ کر لیں اس جملے کو کہ عشق کی بدولت، یعنی کہہ رہے ہیں عشق دم جبرائیل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ عشق ہی دم جبرائیل ہے، عشق ہی خود دل مصطفیٰ ہے. لیکن بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کی بدولت ہی یہ سب کچھ ہے. عشق نہ ہوتا تو نہ دم جبرائیل تھا، نہ دل مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنی تھی، وہ مقام ملنا تھا، نہ ہی پھر اللہ کا کلام اس دنیا میں آنا تھا. یہ جذبہ عشق کی بدولت ہے. اور پھر کہتے ہیں عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک. اور اس خاکی جو لوتھڑا ہے یہ خاک کا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے عشق کے بغیر. یہ کیا، یہ حیوان ہی تو ہے اور کیا ہے پھر اس میں جذبہ عشق نہیں. یہ عشق کی بدولت ہے، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک. یہ جو روشن ہے نا یہ عشق کی بدولت ہی ہے. یعنی مطلب یہ اقبال سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس کے اندر جذبہ عشق نہیں ہے تو وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات جو ہے مانا جائے. اس کی روشنی، اس کی تابناک ہے نا، چمک رہا ہے نا. اشرف المخلوقات کی حیثیت سے یہ تمام مخلوقات میں چمک رہا ہے انسان، روز روشن کی طرح. اس کی جو عظمت ہے وہ واضح. لیکن وہ کیوں ہے؟ وہ جذبہ عشق کی وجہ سے. عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام. بات ہے عشق جو ہے یہ تو وہ مست کرنے والی شراب ہے کہ جو بھی پیے گا وہ مست ہوئے بغیر رہے گا نہیں. یعنی مست سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کے عشق میں مست ہو جائے گا وہ شخص، اور پھر وہ بڑے سے بڑے آبجیکٹیو کو پانے کے لیے آگے بڑھ جائے گا، اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق تو وہ شراب ہے. صحبہ خام کہتے ہیں ایسی شراب کو جو مستی میں بہت زیادہ ہو. تو اقبال یہاں پہ اس کی تشبیہ دی یہاں پہ
کہ عشق صحبائے خام ہے، جس کے مقابلے میں اور کوئی مستی نہیں ہو سکتی، اور عشق کاس الکرام ہے۔ کاس الکرام کہتے ہیں کہ ایسا پیالہ، سخی لوگوں کا پیالہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ جتنے مرضی انسان اس سے حاصل کر لیں وہ ختم نہیں ہوگا، وہ بھرا رہے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اقبال کہ بھئی اس پیالے سے لو، اس پیالے سے تم بھی پیو عشق کی شراب کو، تو پھر کچھ بات بنے گی، ورنہ تو تم انسان ہی نہیں ہو۔ اور پھر آگے پھر اس کو واضح کرتے ہیں، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ اور اتنے فقہا ہیں، عشق نہ ہوتا تو یہ بن سکتے تھے؟ عشق نہ ہوتا تو نہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ بنتے، نہ جو ہے مالک بن انس جو تھے وہ امام مالک بنتے، نہ امام شافعی ہوتے، نہ امام حنبل احمد بن حنبل ہوتے، نہ امام اوزاعی ہوتے، نہ امام ابن تیمیہ ہوتے۔ یہ سارے امام کیسے بنے؟ جذبہ عشق کی وجہ سے۔ اور آخر ہم نے ان کی سوانح دیکھی ہیں، وہ کیا جذبہ تھا کہ ایک ایک حدیث کے لیے میلوں سفر کر رہے ہیں۔ مطلب ایک ایک حدیث کے لیے اتنا سفر، اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے اور لگے ہوئے ہیں اس کام میں۔ کیا ان کو کوئی مالی فائدہ مل رہا تھا؟ کوئی پیسے مل رہے تھے ان کو؟ وہ کس لیے کر رہے تھے یہ سب کچھ؟ ایک ہی جذبہ تھا، عشق تھا اللہ سے، اور کیا تھا؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ عشق نہ ہوتا تو نہ فقیہ حرم ہوتا، نہ امیر جنود ہوتا۔ لشکروں کو جنہوں نے لیڈ کیا، جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، چاہے وہ خالد بن ولید ہوں رضی اللہ عنہ ہوں، یا عقبہ بن نافع ہوں، چاہے وہ طارق بن زیاد ہوں، چاہے محمد بن قاسم ہوں، یہ کون لوگ تھے بھائی؟ کیا ان کو مل رہا تھا؟ یہ عشق کی بدولت ہی یہ سب کچھ تھا۔ تو عشق ہے، گویا کہ عشق ایسا مسافر ہے کہ اس کے تو ہزاروں مقام ہیں، ایک مقام نہیں ہے، اس کے تو ہزاروں مقام ہیں۔ عاشق جو بھی بن جائے گا وہ کسی نہ کسی مقام تک تو پہنچے گا ہی نا۔ پھر کہتے ہیں کہ عشق کے مدراب سے نغمہ تار حیات۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو حیات ہے نا، آپ کی زندگی ہے، چل رہی ہے نا، یہ تو زمانے کے اندر ہی ایگزسٹ کرتی ہے نا زندگی، چل رہی ہے حیات، میری بھی چل رہی ہے، آپ کی چل رہی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ عشق کی سٹ نہ لگاؤ آپ اس کو۔ جب عشق کی ضرب لگاتے ہو نا اسے، تو پھر اس کے اندر نغمہ پیدا ہوتا ہے، وہ نغمہ جو فطرت سننا چاہتی ہے، جو اللہ رب العزت سننا چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی ایسی چلتی رہی تو وہ تو زمانے نے فنا کر دینا ہے اسے، تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ حیات، وہ تو ایک کاکروچ کی بھی ہے، وہ ایک کتے کی بھی ہے، بلے کی بھی ہے، ایک جو ہے گدھے کی بھی ہے۔ وہ حیات تو سب کی ہے نا، وہ اسی زمانے کی رو میں بہہ جاتی ہے۔ کوئی افسوس ہوتا ہے کسی کو کہ فلاں جگہ پہ کاکروچ مر گیا، فلاں جگہ پہ گدھا فوت ہو گیا؟ کوئی افسوس ہے؟ کوئی افسوس نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح عبد الرحمن یا کوئی کہیں پہ جناب کوئی جو ہے وہ عامر، اسلم، اکرم فوت ہو گیا، کوئی پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کچھ اس کے آس پاس کے کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے وہ فاتح خوانی کرتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ حیات تو ختم کر دی پکڑ کے اس نے زمانے نے۔ تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ عشق کے مدراب سے، عشق کی چوٹ سے اپنی حیات میں ذرا نغمہ پیدا کرو۔ کیا زبردست وہ الفاظ ہیں، لفاظی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ کیونکہ عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، دو ہی چیزیں ہیں جو عشق سے پیدا ہوتی ہیں، نور بھی نار بھی۔ نور کیا ہے؟ انلائٹنمنٹ، وسعت علم۔ جب عشق انسان کو ملتا ہے تو اس کے لیے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ نور ہے جسے بصیرت کہتے ہیں۔ اور عشق کی مضراب سے ہی نار، یہ جو جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کچھ کام کرنے کا۔ دو ہی چیز ہوتی ہیں نا، پیشن اور انلائٹمنٹ۔
تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں تو کب ملیں گی؟ جب عشق کی سٹ لگاؤ گے. زندگی میں عشق کی سٹ نہیں لگائی تو یہ حیات پھر وینش ہو جانا ہے، اس نے کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو یہ ہے جی دوسرا بند جو تھا وہ عشق کے اوپر تھا. پہلا بند کس پہ تھا؟ زمانے کی عظمت. اور وہ عظمت کیوں بیان کی تھی؟ تاکہ پتہ چلے کہ زمانہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی چیز بنائی ہے، وہ ہے عشق. ورنہ اور کوئی چیز اس کو قابو نہیں کر سکتی. بہت بڑی چیز ہے. اب آپ کو معلوم ہوا کہ عشق کتنی پاورفل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور کسی مخلوق کو یہ عطا نہیں ہوا. جذبہ عشق صرف ہمارے اندر ہے اور کسی کے پاس نہیں. ملائکہ کے پاس، ان کے پاس بھی نہیں. جنات، جنات کے پاس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مکلف شریعت ہیں، لیکن ان کا بھی سسٹم سمجھ نہیں آتا کہ ابھی اس وقت وہ ہمارے ساتھ مکلف شریعت کیسے بن گئے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. فرشتوں میں بھی اب آخر جبرائیل کو کیسے وہ مقام ملا، یہ بھی ایک ڈیفرنٹ بحث ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک خاصہ ہے اب اس وقت کی جو سیٹ اپ ہے اس میں خاصہ انسان کا ہے، جنات کا پتہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بیان کرنے کے بعد اب آتے ہیں اقبال جو اصل مسجد جو ان کے سامنے تھی، جس کو دیکھ کر یہ جذبات ان میں پیدا ہو رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ اقبال نے اور بھی مسجدیں دیکھی ہیں لیکن اس مسجد کو دیکھ کے ایسی کوئی کیفیت تاری کیوں ہو رہی ہے؟ اقبال اسی کی کھوج میں ہے نا. تو اس پہ آپ آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ اے حرم قرطبہ، اے قرطبہ کی مسجد، عشق سے تیرا وجود. اس میں تو مجھے اب کلیئر ہو گیا کہ تیرا وجود کوئی نارمل وجود نہیں ہے، یہ عشق سے ہی پڑا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا کوئی مونومنٹ یا کوئی بلڈنگ تعمیر ہو جو بغیر عشق کے ہو اور وہ اثرات ڈالے اس طریقے سے جیسے تو میرے اوپر اثر ڈال رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، اور عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود. اور یہ بات تو طے ہے، اللہ نے طے کی ہوئی ہے، جیسے اقبال اس راز سے پردہ اٹھا چکے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں دوام ہی دوام ہے، اس میں جو ہے رفت و بود نہیں ہے. اب یہ بڑا عجیب واقعہ ہے مسجد قرطبہ کی تاریخ ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. جب یہ 1236 میں غالباً جب قرطبہ کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا ہے، غالباً 1236 ہی بنتا ہے یہ زمانہ، ہاں 1236 میں قرطبہ کا علاقہ مسلمانوں سے چھن گیا تھا، اور یہاں پر پھر جو بھی وہ عیسائی تھے وہ قابض ہو گئے تھے. تو اس وقت جب یہ قابض ہو گئے تو وہاں کا جو بشپ تھا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسجد کو اب بذات طور پر جو ہے وہ گرجے میں تبدیل کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ معاملہ جو تھا کہ اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی عبادت گاہیں قائم کرنا شروع کر دی تھیں، لیکن ظلم اس وقت ہوا تھا ابھی تک جو ہے مسجد قرطبہ کے اوپر کوئی جو ہے اس کی الٹریشن نہیں ہوئی تھی، یعنی کسی نے اس کو توڑا نہیں تھا. بس اسی کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی عبادت گاہیں قائم کر لی تھیں اور عبادت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہوا ہے اس وقت جب کہ 16ویں صدی میں 16 سینچری میں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 1236 میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرطبہ گیا، اور ایون کہ 16 سینچری میں یعنی 1500s تک بھی اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی کسی کا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کو جو ہے کوئی نقصان پہنچائے. تو بعد میں ایسا ہوا کہ 16 سینچری میں ایک ایسا بشپ آیا، اس کا نام تھا الانسو مانرک. الانسو مانرک جو تھا اس نے کہا کہ بھی اس مسجد کو اب ہم کیتھیڈرل بنائیں گے. اس نے آرڈر دے دیا اور اس کے حکم پر جو ہے اس مسجد کو توڑنا شروع کر دیا گیا. جب توڑنا شروع کیا گیا تو پوری عیسائی جو برادری تھی وہاں پہ وہ چونک اٹھی اور انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو، یعنی حالانکہ عیسائی ہیں وہ، لیکن وہ چیز ایسی ہے بنی ہوئی کہ وہ ان کے دل نہیں کر رہا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے. خیر جب اس پہ بات چیت ہوئی تو یہ جو تھا الانسو جو تھا یہ چلا گیا
اس وقت جو ان کا بادشاہ چارلز دا ففتھ تھا، چارلز دا ففتھ کے پاس چلا گیا اور وہاں سے وہ حکم نامہ لے کے آ گیا. اس نے جا کے وہاں کیا کہا ہوگا، جا کے بادشاہ سے کہا ہوگا بھی ایک مسجد ہے، اس کو ہم نے گرا کے گرجا بنانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بنا لو. اسے کیا پتا تھا کہ یہ مسجد کیا چیز ہے؟ وہ تو اتفاق سے پھر وہ کسی ٹور پہ نکلا اور وہ قرطبہ سے اس کو گزر ہوا تو اس نے وزٹ کر لیا مسجد قرطبہ. جب آ کے اس نے دیکھا، اس نے فوراً ان کو حکم دیا کہ کیا کر رہے ہو، بند کرو اسے. اور اس کے بعد وہ افسوس کرتا رہا کئی سال، یار تم نے اس کو نقصان پہنچایا، مسجد قرطبہ کو. اب دیکھیں ایسا کمال ہے. یہ اقبال کہہ رہا ہے نا، کوئی ہے اس کے اندر کوئی خاص بات، یہ جذبہ اس سے بنی ہوئی مسجد ہے. تو ایون کہ کافر جو تھا، حالانکہ وہ اس کے لیے کیا مسئلہ تھا، اس نے فوراً اس کو رکوایا اور ریسٹور کروایا جتنا بھی ہو سکتا تھا. لیکن وہ اس بات پہ افسوس کرتا رہا اور بعد میں بھی کہتا رہا کہ یو ہیو انڈن واٹ از یونیک ان دا ورلڈ، تم نے ایک ایسی چیز پہ نقصان پہنچایا جیسی کوئی چیز میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھی ہے. غیر مسلم ہے، عیسائی ہے. تو اقبال یہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ عشق ایس حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، یہ تیرا وجود تو ہے ہی عشق سے. اور پھر آگے اقبال اب فن کا جو ہے نا یا آرٹ جو ہے اس کا پورا نظریہ پیش کر رہے ہیں اپنا. وہ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی بھی فن پارا ہو، وہ اگر جذبہ عشق سے نہیں بنایا گیا نا تو اس کے اندر وہ دوام پیدا نہیں ہوگا، وہ فنا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، یعنی رنگ ہو یا خشت و سنگ یعنی اینٹ پتھر رنگ وغیرہ کی عمارت ہو، یا حرف و صوت کی کوئی شاعری ہو جیسے میں شاعری کر رہا ہوں. معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. جب تک یہ خون جگر نہیں ہوگا فن جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا جس کو دوام ملے گا. پیس آف آرٹ وہی باقی بچے گا جس کے پیچھے جذبہ عشق ہوگا. خون جگر بیسیکلی کیا ہے؟ وہ جذبہ عشق کو حاصل کرنے کا ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے، ناکامیاں ہوتی ہیں تو اس کا دل کڑتا ہے، پھر وہ کرتا ہے کوشش، پھر ناکامیاں ہوتی ہیں، پھر دل کڑتا ہے. یہ دل کی جو کڑن ہے آخر کار جو ہے وہ خون جگر بن جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خون جگر کے بغیر کچھ بھی نہیں آپ اچیو کر سکتے، خون جگر سے ہی جذبہ عشق حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اقبال نے اس کو واضح کیا، قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل. اقبال کہتے ہیں کہ خون جگر سے سرشار ایک بندہ آ جائے نا تو ایک پتھر کی سل کو ایسا بنائے گا کہ دل کو لبھا دینے والا ہوگا وہ شاہکار. اور خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، کیونکہ خون جگر سے یہی صدا بلند ہوتی ہے، سوز پیدا ہوتا ہے، اس سے سرور پیدا ہوتا ہے، سرود پیدا ہوتا ہے. سوز کیا ہے؟ وہی خون جگر سے پھر سوز پیدا ہوتا ہے. انسان جب یہ ساری مشکلات اور کڑن کو اپنے دل میں پالتا ہے تو اس سے پھر اقبال کہتے ہیں سوز پیدا ہوتا ہے. وہ سوز جو ہے نا وہ پھر ساز بنتا ہے، یعنی جب وہ سوز کا اظہار انسان کرتا ہے کسی فارم میں تو وہ ساز بن جاتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے دلوں کو بھی گرماتا ہے. تو اقبال اپنی شاعری کے بارے میں بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سوز ہے، جوانوں کو سوز جگر بخشتے، ٹھیک ہے نا. اور میرا نور میری نظر بخشتے. تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جوانوں کو میرا جو ہے سوز دے دے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، سوز جگر جو ہے وہ عطا کر دے. تو سوز جو ہے اقبال کہتے ہیں جب وہ نکلتا ہے خون جگر سے تو پھر اس سے سرور پیدا ہوتا ہے، مستی، عشق و مستی پیدا ہوتی ہے، اس سے سرور پیدا ہوتا ہے، اس سے خوشی ملتی ہے. تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز. اقبال اب حرم قرطبہ سے اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں. کمال یہ ایک مقام ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اے حرم قرطبہ، تیری فضا میں جو ہے خاص قسم کا جو ہے نا ایک خاص قسم کی فضا ہے، اس میں دلوں میں جو ہے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. اور میرے کلام کے اندر کیا کمال ہے کہ اس سے دل جو ہے کھلتے ہیں، دل کے اندر ایک زندگی پیدا ہوتی ہے. تو میں بھی تیری طرح جو ہے میری جو شاعری ہے اس کو بھی میں تیرے سے کمپیریزن کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو اپنی شاعری لکھی ہے وہ بھی جذبہ عشق سے سرشار ہو کے لکھی ہے. تو تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود. تیرے سے
تیرے احاطے میں جو آ جاتا ہے اس کو دل کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے، جبکہ میرا کلام جو پڑھتا ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں۔ پھر اقبال بڑی مرد مومن کی ایک بہت اہم وصف اس کا بہت اہم وصف بیان کرتے ہیں کہ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، کیونکہ سینہ آدم جو ہے یہ ایسا اس کا مقام ہے جیسے عرش معلیٰ کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا تو اپنے عرش پر مستوی ہیں یا مرد مومن کے دل میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جو خاکی ہے اس کی تو جو رسائی ہے وہ تو اس آسمان سے اوپر تک نہیں ہوتی، یہی جو ٹائم سپیس میں یہ قید ہے، لیکن قلب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود۔ تو پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اقبال کہتے ہیں، اور یہ اس میں اقبال کہتے ہیں انسان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پیکر نوری، یہ فرشتہ ہے، اس کو سجدہ تو اچھا میسر ہے، ہم سے زیادہ میسر ہے۔ اچھا بڑی بات ہے، جو فرشتے ہیں بعض تو ایسے فرشتے ہیں جو بنائی اس لیے گئے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کریں، وہ سجدہ ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود، لیکن اس کو وہ سوز کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ جو جس سوز سے سرشار ہو کر، جس جذبے سے سرشار ہو کر ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ کبھی فرشتہ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا ہی خاصہ۔ اور آگے پھر اقبال جیسے کہ نا اپنے جذبات پہ اب قابو نہیں پا سک رہے، وہ جذبہ عشق جو ہے وہ اب ان کے سمجھ لیں کہ رگ و پہ میں سرایت کر گیا ہے، وہ اب کسی اور کیفیت میں ہے، اور وہ کیا پھر اشعار ہیں۔ اقبال حرم قرطبہ سے کہتے ہیں، اور بیسیکلی حرم قرطبہ سے یہاں مخاطب جو اقبال ہوئے ہیں، اس میں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک میسج ہے اقبال کا اہل عرب کو بھی، کیونکہ عربوں نے یہ بنائی تھی نا مسجد۔ اقبال خراج تحسین پیش کر رہے ہیں عربوں کو، اور عربوں کو ایک پیغام بھی دے رہے ہیں، وہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، اور میں تو ہند سے آیا ہوں، میں نے تو وہ اصل اسلام کے مزہ چکھا ہی نہیں، میرے پاس تو اسلام پہنچا، وہ ٹوٹا پجا اسلام پہنچا، اور میرا ذوق و شوق دیکھ، میں تیرے پاس آیا ہوں اور میرے جذبات میں مجھ سے قابو نہیں ہو رہے۔ بیسیکلی یہ وہی، اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام ہے عربوں کو، اوے عربو، تمہارے اندر جنبش پیدا نہیں ہو رہی۔ ایک کافر ہندی آ کے یہاں پہ ان جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا، اور تمہارے اندر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، میں اس کیفیت میں آیا، ہر وقت میرے دل میں اور زبان پہ صلاۃ و درود چل رہا ہے، تیرے وجود میں آ کے میرے اوپر ایسا اثر ہو گیا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، میں کافر ہندی ہوں بھائی، میں تو اصل اسلام کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، تم لوگوں کے اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، جذب میرے وجود کے اندر جذبہ عشق کی جذبہ عشق ہے، نغمہ اللہ ہو میری رگ و پے میں ہے، میرے رگ و پے میں جیسے کہ اللہ ہو کی صدائیں بلند ہو رہی، یہ کیفیت ہوئی ہے میری یہاں پہ آ کے۔ تو کافر ہندی ہوں میں، تو کدھر گئے وہ مسلمان کے جن کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں میرے اندر یہ جذبہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی اور مسلمان میں نہ ہو، اور عربوں میں نہ ہو، جنہوں نے اس جیسی مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، اس جیسے فن پارے تخلیق کیے۔ پھر کہتے ہیں تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے حرم قرطبہ، تیرا جو جلال و جمال ہے یہ تو دلیل ہے کہ تجھے مرد خدا نے بنایا ہے، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل، کہ جیسے ان کے اندر جلال و جمال تھا، اور تیرے اندر بھی جلال و جمال نظر آتا ہے۔ اور یہ واقعی مجھے جو بھی اللہ کی توفیق سے موقع ملا، مسلم ورلڈ کو میں نے دیکھا ہے، ٹریول کیا،
تو میں نے دیگر مسجدوں کا ایک وہ انوائرمنٹ جو ہے نا اسے بڑے غور سے اسٹڈی کیا یا اس کو محسوس کیا. تو خاص طور پہ جب میں بلو ماسک گیا استنبول میں، تو وہاں پہ جلال کا جو عنصر تھا وہ غالب تھا جمال سے، کیونکہ ترکوں کا آپ کو پتہ ہے مزاج بھی وہ جلالی زیادہ تھے، تو وہاں جمالی عنصر آپ کو کم نظر آتا ہے. جب باہر جہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جمالی عنصر بہت نظر آتا ہے، بڑی جیسے کہتے ہیں فائن ورک ہے، آپ کو جمال خوبصورتی نظر آتی ہے، لیکن جلال کم نظر آتا ہے. اس میں واقعی اقبال جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں جلال و جمال کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہے، کہ ایک تو اگر آپ دیواروں پہ دیکھیں تو بڑا فائن ورک ہے، بڑا ہی ڈیلیکیٹ ورک ہے، لیکن اس کے جو محراب دیکھیں تو وہ بڑی ایک ہیبت طاری کرتے ہیں، اس کے جو گنبد ہیں. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر جلال بھی ہے جمال بھی ہے، جیسے مرد مومن کے اندر جلال و جمال کی ایک جلال و جمال کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے، تیرے اندر بھی جلال و جمال کا ایک خوبصورت امتزاج ہے. اور واقعی وہ میں نے وہاں پہ جا کے محسوس کیا. خیر وہ بھی بڑی عجیب کیفیت تھی. میں جب گیا تو کیونکہ اقبال کی یہ نظم پڑھی ہوئی تھی تو میں نے وہاں پہ یہ نظم پڑھنا شروع کر دی. کوشش تو میں نے بھی کی کہ نماز پڑھنے کا موقع ملے، لیکن جب ہم داخل ہوئے تو وہ چاروں طرف سے گارڈ جو ہے انہوں نے گھیرے میں لے لیا، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ بس گاڑی تھی اور وہ ساتھ وائف تھی، انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا. تو وہ چاروں طرف سے جو ہے نا وہ گارڈز وہ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں. تو خیر ادھر موقع ہی نہیں مل سکا، ورنہ ہم کوشش تو تھی کہ وہاں پہ چلو وہ بیٹھے بیٹھے ہی بندہ 2 رکعت پڑھ لے. نہیں کدھر ہوتی ہے وہاں، تو اجازت ہی نہیں ہے نا، وہ تو کیتھیڈرل کہتے ہیں اس کو. تو خیر وہ وہاں پہ جب میں نے یہ نظم پڑھی، میں بیٹھ کے میں نے پڑھی تاکہ اس کیفیت کو میں ذرا ایبزارب کروں، واقعی پھر آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو وہی کیفیت، کیونکہ اقبال نے جس طریقے سے ہمیں سکھایا ہے کہ یار وہی آداب عشق سکھا رہے ہیں نا اقبال، تو بہرحال وہ ادھر کیفیت ہی اور تھی. تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، تیری بنیاد جو ہے بڑی پائیدار. ستون 1400 سے زیادہ ستون ہیں وہاں پہ، اور آپ کو ایسے ہی آپ جب دونوں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا کہ شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، جیسے کہ کھجور کے درختوں کا ایک ہجوم ہے جو کھڑا ہوا ہے. تو وہ اس کے جو اس کی جو اسپیشلٹی ہے، جو اس کا ایک سگنیچر ہے، وہ اکثر آپ جب سرچ کرتے ہیں مسجد قرطبہ تو آپ کو وہی ستون نظر آتے ہیں. مسجد قرطبہ کے وہ جو ستون ہیں بڑے خوبصورت ہیں. تو وہ 1400 کے قریب ستون ہے جو وہاں پہ انہوں نے لگائے، تو اس کا ایک جھرمٹ ہے پورا نظر آتا ہے. پھر تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ تیرے تو دروازے پہ اور یہاں پہ سین میں تو لگتا ہے کہ وادی ایمن کا نور ہے، یعنی وہ کسی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی عرب کی وادی میں ہیں. ٹھیک ہے. اور تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبرائیل، وہاں مینار کے اوپر جو ہے سینٹ رفائل کا ایک وہ بنا ہوا ہے، وہ ایک ہولہ سا. تو اقبال نے اس کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جیسا لگتا ہے جیسے تیرے مینار پر جبرائیل علیہ السلام کا جلوہ پڑ رہا ہے. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کا ہے. اقبال پھر اس کیفیت میں کسی اور وہ دوبارہ سے وہ جو اضطراب ہے نا ان کے دل میں، وہ اب جیسے کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی مانند جو ہے، جیسے کہ اس کا بند ٹوٹ گیا ہے، کہ اس کیفیت کو وہ محسوس کرتے کرتے آخر کار وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد مسلمان یہاں سے نیست و نابود ہو جائے. اس لیے کافروں سے کہہ رہے ہیں، وہ کافرو تم مسلمان کو کبھی ختم نہیں کر سکو گے. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل. اس کی اذانوں سے ہی تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبروں کے راز فاش ہوتے ہیں. مسلمان کبھی ختم نہیں ہوگا، یاد رکھنا. تم نے جتنی مرضی کوشش کی ہے کر لو، پہلے بھی تم کرتے رہے ہو، مسلمانوں کو تم ختم نہیں کر سکو گے. کیونکہ مسلمان ختم ہو گیا کہ پھر دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا، پھر دنیا وجود میں نہیں رہ سکتی. اور یہی وجہ ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ دنیا میں جب تک مسلمان رہیں گے، جو اچھے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ قیامت نہیں آئے گی. ایک ہوا چلے گی جس میں اچھے نیک مسلمان فوت ہو جائیں گے، دنیا میں صرف فاسق اور فاجر رہ جائیں گے، قیامت ان پر قائم ہوگی. تو اقبال کہہ رہے ہیں وہی ان کے دل سے ایک آواز نکل رہی ہے ان کفار کے لیے، او کافرو تم نے مسلمانوں کو کھرچ دیا سرزمین سے.
لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کو تم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان ختم ہو گئے تو پھر اس پرپس زندگی کا اس زندگی کا اس کائنات کا پرپس ختم ہو جائے گا۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور۔ اور سن لو ایک کافرو، تم کیا سمجھے ہو کہ اسپین سے مسلمانوں کو نکال کر تم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ اور مسلمانوں کی تو کوئی زمین ہوتی ہی نہیں ہے، پوری زمین ہماری ہے، تم کیسے کنٹرول کر سکتے ہو اسے؟ اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کی جو ٹیریٹری ہے وہ تو نہ صرف اس دنیا میں ہے، وہ آسمانوں میں بھی ہے۔ یہ پورا ٹائم اور سپیس ہمارا ہے، اس میں باؤنڈری ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے جو کچھ زمین میں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے۔ تو اس میں خیر زمین کا تو معاملہ نہیں ہو رہا، یعنی کتنے پلانٹس ہیں، کتنے سٹارز ہیں، جتنی دنیایں ہیں، اور مسلمانوں کی ٹیریٹری وہ سب ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہاں سے نکال کے تم بڑے خوش ہو رہے ہو؟ اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایسا افق جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، اوے تو اس کے جو سمندر ہے، اس کے بحر بے کرا میں جو بڑے بڑے دریا ہیں وہ ایک موج کی مانند ہے۔ یہ دریائے دجلہ، دنیوب و نیل، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے نا یہ سارے علاقے، جہاں پہ دریائے دجلہ بہتا ہے، جہاں پہ دریائے دنیوب بہتا ہے، اور جہاں پہ دریائے نیل بہتا ہے، وہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مسلمانوں کے پاس یہ ساری ٹیریٹریز تھیں جب پہلے، یا ابھی بھی چلو مسلمانوں کے علاقوں میں دریائے دنیوب تو نہیں ہے، دجلہ اور نیل تو ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں یہ تو مسلمانوں کا جو سمندر بحر بے کرا ہے، اس کے اندر جو اس کی موج کی مانند ہے، بس یہ۔ تو مسلمانوں کو تم کنٹین نہیں کر سکو گے، مسلمانوں کی ٹیریٹری پوری کائنات ہے۔ اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، اور اس کے زمانوں کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ یہ تو بڑے عجیب غریب زمانے ہیں۔ کیا تاریخ ہے مسلمانوں کی، عجیب داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی کی تاریخ پڑھ لیں ہسپانیہ کی، وہ طارق بن ضیاء وہ چند ہزار مسلمانوں کے ساتھ جاتا ہے، پورے براعظم پر حکومت کرتا ہے۔ بن جو بوٹس بیہائنڈ ہیں جی، اپنی کشتیاں جلا دو۔ اور وہ جو تقریر بھی انہوں نے کی تھی طارق بن ضیاء، کیا بات، ملک خدا ماں، سارا ملک ہمارا ہے۔ اور عقبہ بن نافع، کیا شان تھی، جنہوں نے پورا علاقہ فتح کیا، تابعین میں سے ہیں۔ یہ پورا علاقہ جو تھا، الجزائر، تیونس، مراکش کا سارا علاقہ فتح کرتے ہوئے آئے۔ اور یہاں پر جب وہ پہنچے، جہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بحر اوقیانوس ہے، جسے اقبال نے وہ کہا ہے کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ ایسا جذبہ تھا، فتح کرتے ہوئے آئے، آگے فوج کو حکم دیا ڈال دو سمندر میں، گھوڑے ڈالو۔ وہ ادھر جا کے میں ادھر بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو اتنی بڑی بڑی موجیں ہیں سمندر کی، مطلب وہ بندہ دیکھ کے خوف آتا ہے۔ بڑی بڑی لہریں، وہ جو ہوتا ہے نا، جو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی لہریں آ کے وہ بریک کرتی ہیں، یعنی ساحل نہیں ہے وہاں پہ، وہ ٹیلے سے ہیں ایسے کر کے، تو اس میں بڑی بڑی لہریں آ کے ٹکراتی ہیں۔ اس بندہ امیجن کرے کہ بندہ عقبہ بن نافع آتا ہے، کہتا ہے ڈال دو گھوڑے۔ وہ تو آگے جب گئے تو آگے ذریعہ پتہ سمندر تھا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کاش ہم اس کے اس پار بھی جا سکتے جہاں پہ تیری مخلوق ہوتی، اور ہم وہاں پہ تیرا دین نافذ کرتے۔ وہ زمانے اس کے عجیب ہیں، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ اور انہوں نے تو پرانے جو زمانہ جو بڈھا ہو چکا تھا، پرانا ہو چکا تھا، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا کمال ہے کہ زمانے کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ زمانہ مسلمان کو قابو نہیں کرتا، مسلمان زمانے پر قابو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ساقی ارباب ذوق، فارس سے میدان شوق، بادہ ہے اس کا رہی، تیغ ہے اس کی اصیل۔ وہ کہتے ہیں کہ ساقی ارباب ذوق، مسلمانوں کا تو کمال یہ تھا کہ وہ تو ساقی تھے ارباب ذوق کے، پوری دنیا کے جو ارباب ذوق ہیں ان کے لیے وہ ساقی کے مانند تھے۔
ان کو دنیا بھر کے جو علم کے پیاسے تھے ان کو تشنگی ملتی تھی مسلمانوں کے پاس فارس میدان شوق، اور مسلمانوں کے پاس ہی آ کے جو ہے ان کو پناہ بھی ملتی تھی۔ بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو شراب ہے وہ بڑی صاف ستھری شراب ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو نظریہ ہے وہ توحید کا نظریہ ہے، سب سے پاک نظریہ ہے جو لوگوں کے لیے ہے، اور ان کی جو تیغ ہے وہ بھی اصلی جو ہے وہ لوہے سے بنی ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں کی جو اسٹرینگتھ ہے، وہ جو مسلمانوں کی طاقت ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی۔ مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، کیونکہ مرد مومن کا کمال یہ ہے، وہ تو مرد سپاہی ہے، اس کی زرہ کیا ہے؟ لا الہ۔ وہ کوئی دنیاوی زریں جو ہیں وہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں، اس کی اصل زرہ لا الہ ہے۔ اور جب کہیں دشمن کے شکنجے میں وہ پھنس جائے اور شمشیروں کے سائے اس پہ پڑنے شروع ہو جائیں، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ بھی لا الہ ہوتی ہے، وہ لا الہ کے جو ہے سائے میں پناہ پکڑتا ہے۔ تو یہ مرد مومن کی شان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز۔ اب یہاں سے پھر وہ آگے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لے کے چلیں گے، کہ اب وہ یہاں پہ اگین مسجد قرطبہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، مرد مومن کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آگے پھر یعنی بہت ہی امپورٹنٹ بند پہ اس کا کنکلوژن ہوگا، کہ جہاں پر وہ بیسیکلی بتائیں گے کہ جب ان کا دل جو ہے وہ جذبات میں بہت زیادہ جذبات سے بھر گیا، اور انہوں نے کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوبارہ سے اسلام کا احیا ہو جائے، اور وہ اس کا ایک خواب بھی دیکھتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، اور ایک رائے عمل بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسے ہم کنکلوڈ کریں گے، یہاں پر ہی رکھتے ہیں یہاں تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔